اللہ العلی العظیم۔ میرے محترم قابل صد احترام معزز سامعین کرام، یہ جو الفاظ ہیں ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ ابو جہل نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز پڑھتے دیکھا اور سختی سے منع کیا کہ آج پہلی اور آخری مرتبہ آپ کو چھوڑ رہا ہوں، اس کے بعد اگر میں نے آپ کو کہیں پر بھی نماز پڑھتے دیکھا تو اپنی خیر نہ ماننا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا نماز پڑھنی ہی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نماز کو جاری رکھا، پڑھتے رہے۔ تو ایک مرتبہ ابو جہل نے دیکھا کہ پھر دوبارہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ کرنے کے ارادے سے وہ آیا، نقصان اور تکلیف پہنچانے کے ارادے سے آ رہا تھا۔ آتے آتے بیچ سے راستے سے ہی واپس چلا گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور قریب نہ آ سکا۔ دیکھنے والے لوگوں نے دیکھا اور پوچھا کہ مجھے تو جا رہا تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت دینے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے، راستے سے واپس آ گئے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ ہاں میں آ گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ راستے میں ہی ایک بڑا گڑھا ہے، ایک بڑا کنواں ہے جس میں آگ بھڑک رہی ہے، اور اس آگ پر خوفناک شکلیں بھی دکھائی دے رہی ہیں۔ کوئی چیزیں ہیں خوفناک جن کی شکل ہے، صورت ہے، وہ چیزیں بھی اسی آگ پر دکھائی دے رہی ہیں اور آگ بھی مجھے دکھائی دے رہی ہے۔ اس وجہ سے اس خوف سے میں واپس آ گیا، پتہ نہیں کیا چیز تھی۔ تو جب یہ بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو جہل بچ گیا، یہ جہنم تھی، جہنم کی آگ تھی، اور عذاب کرنے والے فرشتے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت کے لیے مقرر کر دیا تھا۔ ذرا بھی آگے ابو جہل آتے تو فرشتے اس کو قتل کر کے اسی آگ میں ڈال دیتے، لیکن ابھی تک اس کا وقت باقی تھا اور وہ بچ گیا۔ اس طرح ابو جہل تو بچ گیا۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کے ان آیات میں بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارأیت الذی ینہی، کیا نہیں دیکھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کو جو منع کرتا ہے، عبدا اذا صلی، منع کرتا ہے بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے، منع کرتا ہے بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ اس شخص کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا ہے؟ جی مولا کریم دیکھا ہے ہم نے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارأیت ان کان علی الہدی، کیا سمجھا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اگر وہ نماز پڑھنے والا شخص ہدایت پر ہے، او امر بالتقوی، یا پرہیزگاری کا، خدا کے خوف کا حکم کرتا ہے، متقی بننے کا حکم کرتے ہیں، کہ گناہوں سے بچنے کا حکم کرتا ہے، پھر بھی ایک تو وہ نماز پڑھتے ہیں، دوسرے نمبر پر خود ہدایت پر ہے، تیسرے نمبر پر گناہوں سے بچنے کی تلقین کرتا ہے، حکم کرتا ہے، تین اوصاف جس کے اندر ہیں، پھر بھی آپ اس کو قتل کرنے جا رہے ہیں، پھر بھی آپ اس کو منع کرتے ہیں کہ آپ نماز نہ پڑھیں، اللہ کی بندگی سے بندے کو منع کرتے ہیں،
ینہا عبدن اذا صلی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ منع کرتے ہیں بندے کو بندگی سے. یہ کتنا ظلم ہے، یہ کتنی زیادتی ہے، یہ کتنی ناجائزی ہے، برا عمل ہے کہ بندے کو بندگی سے منع کی جائے. عبدن کے لفظ کے اندر بہت سارے سوالوں کے جوابات آ گئے. ایک سوال بتا دیتا ہوں. بھائی آپ چائے پیتے ہیں، پکاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں گھر میں. اس میں چائے میں کیا چیز ہم ڈالتے ہیں؟ دودھ ہوتا ہے، تھوڑا پانی ڈالتے ہیں، پھر چائے کی پتی ہوتی ہے وہ ڈالتے ہیں، اس کے بعد چینی ڈالتے ہیں. اب یہ چار چیزیں جب جمع ہو گئی تو اس کا نام ہو گیا چائے. اس طرح ہوتا ہے. بھائی مہمان آ گئے، چھوٹے بچے کو گھر پہ بھیج رہے، چائے بنوا کے آؤ. گھر سے جواب آتا ہے کہ حضرت جی دودھ نہیں. تو یہ کہتا ہے مہمان کو جلدی ہے، آپ بغیر دودھ والی بھی آپ قہوہ بنا لیں بغیر دودھ کے، چائے بن جائے گی کیونکہ اس میں قہوہ ہے. یہ بھی ایک طرح کی چائے ہوتی ہے بغیر دودھ کے. کسی مرتبہ اس طرح ہوتا ہے کہتے ہیں کہ بھئی سب کچھ ہے لیکن چینی نہیں، تو کہتے ہیں پھیکی بنا لو، کیونکہ پھیکی بھی چائے ہوتی ہے، لوگ پیتے ہیں. دودھ نہیں تب بھی چائے بن جاتی. بھئی پانی نہیں، پانی نہیں دودھ پتی بنا لو، خالص دودھ میں ہی بنا لو تب بھی چائے بن جاتی ہے. چینی نہیں تب بھی چائے بن جاتی ہے. اگر چائے کا ساشا نہیں، چائے نہیں وہ ساشا جو ڈالتے ہیں اس میں، اگر وہ نہیں، چائے کی پتی نہیں، تو چائے بنے گی؟ نہیں بنے گی. شربت بنے گا، دودھ بنے گا، ساری چیزیں بنے گی لیکن چائے نہیں بنے گی. چائے تب بنتی ہے جب اس کے اندر ساری چیزیں ملا کے آپ ایک ملونی تیار کرتے ہیں، ساری چیزوں کا آمیزہ ایک آپ تیار کرتے ہیں تو وہ چائے بن جاتی ہے. اس طرح ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے اس اللہ کی ذات جس نے معراج کرایا اپنے عبد کو. اسرا بعبدہ، جس نے معراج کرایا اپنے عبد کو. عبد بندہ، بندہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بازو ہے. یہ بھی بازو. یہ کیا ہو گیا؟ سر. یہ سینہ، پیٹھ، کمر، ٹانگیں، پاؤں، یہ سارے مل گئے، اس کو کیا کہیں گے؟ جسم. پھر یہ جسم ہے، اس کے اندر روح بھی پڑ گئی، اب ہو گیا عبد، اب ہو گیا انسان، اب ہو گیا بندہ. جب تک اس کے اندر روح نہیں تب تک اس کو انسان عبد نہیں کہیں گے. ہاں روح ہے، جسم نہیں. روح ہے، جسم نہیں، اس کو بھی عبد بندہ نہیں کہیں گے، اس کو روح کہیں گے. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. یہ روح، اس کو کیا کہیں گے؟ روح. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ عبد کا لفظ استعمال کرتے ہیں. عبد اس کو کہتے ہیں جس کے اندر روح بھی ہو، جس کا پورا جسم بھی ہو. وہ روح اور جسم کے ساتھ مل کر ایک عبد بنتا ہے. چائے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ چائے، چینی، دودھ، پانی مل کر ہی چائے بنتی ہے. انسان کا روح، ہاتھ، پاؤں، ٹانگیں، جسم، دل، دماغ، آنکھیں، کان سارا مل کر ہی عبد انسان بنتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان الذی
اسرا بعبدہ، پاک ہے اس اللہ کی ذات جس نے معراج کرایا اپنے عبد کو، بندے کو۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جسم، اپنے روح، اپنے ہاتھ پاؤں اور اپنے پورے جسم کے ساتھ معراج پہ گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی ہے، جس طرح یہ پورا انسان ہوتا ہے۔ بھائی معراج کے بارے میں مختصر ایسی آپ کو باتیں بتا دوں جو آپ نے کم سنی ہوگی۔ معراج کا وقت کتنا ہے، کتنے برسوں تک، کتنے سالوں تک معراج چلا ہے، اس کی ڈیوریشن، دورانیہ کتنا ہے معراج کا؟ تو بعض روایات میں آتا ہے کہ 18,000 سال۔ کتنے 18,000 سال معراج والی رات ہے۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنا وقت ہے اتنا عرصہ معراج چلا ہے۔ یہ معراج جو ہے یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی گفٹ دی۔ اس گفٹ میں گفٹ ملی دو چیزیں، ایک یہ ملا کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ملی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی امت کے ساتھ مل کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ اپنی امت کے ساتھ مل کر میری سلامتی میں آ گئے، میری سلامتی میں آ گئے۔ ایک تحفہ، ایک گفٹ یہ ملی۔ دوسرا تحفہ نماز مل گئی۔ نماز میں انسان، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے نماز مومن کے لیے معراج ہے، اللہ سے ملاقات ہے۔ لیکن فرق تھوڑا سا ہے، فرق اتنا ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام یا انبیاء نے معراج کیا اس وقت وہ اللہ کی ذات کو بھی دیکھ رہے تھے، اللہ ان کو بھی دیکھ رہا تھا۔ انسان بھی رب کو دیکھ رہا تھا، رب بھی انسان کو دیکھ رہا تھا، یہ فرق تھا۔ اب عام انسان کی تھی وہ کیفیت نہیں کہ وہ اللہ کو دیکھ سکے۔ اب ایک طرف ایک پہلو ہوتا ہے کہ انسان اپنے اندر یہ تصور کر لے کہ مجھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، بس۔ تو نماز بھی ایک طرح سے مومن کے لیے معراج ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے۔ عبدن کے لفظ کے اندر ایک اور بات بھی آ گئی کہ بھئی عبد جب اس جسم اور اس روح، جسم اور روح دونوں کا نام عبد ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام انسان ہیں۔ نہیں، فرشتے کو جسم نہیں ہوتا، ہوتا ہے؟ فرشتے کو جسم نہیں ہوتا، اس کا وجود الگ سے ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ جنات کا جو وجود ہے وہ وجود ہے، الگ سے اللہ نے اس کو اپنے حساب سے، اپنی قدرت سے بنایا ہے۔ یہ جسم جس کا نام ہے وہ عبد سے تعلق رکھتا ہے، وہ ہے انسان، وہ ہے انسان۔ ادھر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں اَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَا عَبْدًا إِذَا صَلَّى، آپ علیہ الصلوۃ والسلام میرے عبد ہیں، میرے بندے ہیں۔ اس کے اندر آپ دو باتیں سمجھ لیں، ایک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جسم، اپنے روح اور اپنے پورے وجود کے ساتھ معراج میں گئے ہیں، اور اس کا دوسرا مقصد آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بشر ہیں، عبد ہیں۔ ارائیت ان کان علی الہدی وامر بالتقوی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ افسوس کی بات ہے، یہ بات افسوس کے لائق ہے کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، وہ خود ہدایت پر ہے اور آپ اس کے لیے رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، آپ اس کے لیے مصیبتیں پیدا کر رہے ہیں، آپ اس کے لیے مسائل کھڑا کر رہے ہیں۔ یہ افسوس کی بات ہے
اس بات پر آپ کو افسوس آنا چاہیے کہ اب ہم اپنے معاشرے میں تھوڑی نظر ڈال دیں کہ حقیقت میں یہ ہوتا ہے کہ جو سیدھا شخص ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے، اسی پر یہ اعتراض ہوتے ہیں، اسی کے لیے رکاوٹیں ہوتے ہیں، اسی کے لیے مصیبتیں ہوتی ہیں نا۔ دو نمبر شخص کے لیے کوئی مصیبت نہیں، سب کو اس کی تعریف کرتا ہے، عزت کرتا ہے، سلامی بھرتا ہے، اس کو منت سماجت کرتا ہے، اور سیدھا شخص جو ہوتا ہے سب کو اس پر غصہ کرتا ہے، ناراض ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بات مجھے پسند نہیں۔ جو صحیح انسان ہے اس کی قدر کرنی چاہیے، جو صحیح انسان ہے اس کی سپورٹ کرنی چاہیے، اس کی حمایت کرنی چاہیے کہ صحیح شخص جب آگے آئے گا کسی اسٹیج پہ، کسی منظر پہ، کسی منزل پہ آئے گا تو صحیح چیزوں کی، صحیح باتوں کی حمایت کرے گا۔ غلط شخص آئے گا، غلط چیزوں کی حمایت کرے گا، غلط چیزیں عام ہوگی۔ ہر جگہ پہ یہ قانون اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ آپ اپنے گاؤں کے اندر دیکھ لیں، گھر کے اندر دیکھ لیں، شہر کی لیول پر دیکھ لیں، صوبے کی لیول پر، ملک کی لیول پر، ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں۔ کاروبار کے اندر دیکھ لیں، بازار کے اندر، برادری کے اندر، ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ ایک اصول بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو صحیح انسان ہے، جس کا کردار صحیح ہے، جس کے اخلاق، عادات، اعمال صحیح ہیں، اس کے لیے رکاوٹیں نہ ڈالو، اس کے لیے مسائل اور مصیبتیں کھڑی نہ کرو، اس کی حمایت کرو تاکہ وہ آگے آ سکے۔ صحیح شخص آگے آ گیا تو صحیح کام بھی آئیں گے، صحیح کام ہوں گے۔ غلط شخص آگے آتے ہیں تو غلط کام آتے ہیں۔ میں نے جو کچھ کہا، آپ نے جو کچھ سنا، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ عالیہ میں مقبول منظور فرمائے۔